نحمده و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 84 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وتولی عنہم، اور اس نے منہ پھیرا ان سے، وقال، اور کہا، یا اسفا، ہائے میرا افسوس، علی یوسف، یوسف پر، وابیضت، اور سفید ہو گئیں، عیناہ، اس کی آنکھیں، من الحزن، غم سے، فہو کظیم، پس وہ بہت غم سے بھرا ہوا تھا۔ قالوا، انہوں نے کہا، تاللہ، اللہ کی قسم، تفتأ، تو ہمیشہ رہے گا، تذکر، تو یاد کرتا رہے۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یا اسفا، یا اسفا، تعسف، افسوس اور متاسف۔ ابیضت، ید بیضا، بیاض، عیناہ، عینی شاید، وعینہ، عین سامنے، الحزن، حزن و ملال، عام الحزن، قالوا، قول، اقوال، مقولہ اور اقوال زرعی، تذکرو، ذکر، اذکار اور تذکرہ۔ عربک کے ورڈز دیکھیے ہمارے پاس ہیں۔ اس نے تولا، اس نے منہ پھیرا، کظیم، غم سے بھرا ہوا تھا، تفتأ، تو ہمیشہ رہے گا۔ بات ہو رہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی، جو اپنے بیٹے، دوسرے بیٹے بنیامین کی جانب بہت زیادہ افسردہ ہو گئے تھے اور وہ اس کو یاد کرتے رہتے تھے۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے، جب یہ انسانی فطرت ہے، جب کوئی اور دکھ اور تکلیف آتا ہے تو اسے پچھلا دکھ بھی یاد آ جاتا ہے۔ تو ان کو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام بھی یاد آئے اور انہوں نے کہا، ہائے میرا یوسف۔ تو باقی بیٹوں نے کیا کہا کہ سفید ہو گئیں اس کی آنکھیں۔ اب ان بیٹوں سے منہ پھیر لیا اور یوسف علیہ السلام کو یاد کرنے لگے کہ ہائے میرا یوسف۔ تو اس پر ان کی اور انہوں نے کہا کہ آپ کی تو آنکھیں بھی سفید ہو گئیں اس غم سے، جیسے آنکھوں کی میں سفید حصہ جہاں سے آنکھوں کی روشنائی ہوتی ہے وہ ختم ہو گئی، اور پس وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں غم سے، اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام غم سے بھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، کہ اللہ کی قسم تو ہمیشہ رہے گا یاد کرتا۔ کس کو؟ یوسف علیہ السلام کو۔ حتیٰ تکونا، یہاں تک کہ ہو جائے گا، حردن، گھل کر مرنے والا، او تکونا، یا تو ہو جائے گا، من الحالکین، ہلاک ہونے والوں میں سے۔ اب بیٹوں نے کیا کہا کہ تو ہر وقت یوسف علیہ السلام کو یاد کرتا رہتا ہے، تو اتنا غم کرتا ہے، اتنا افسوس کرتا ہے کہ تو بالکل ہی جو ہے نا وہ یا مرنے کے قریب ہو جائے گا یا تو ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اب انہوں نے کہا کہ ہر وقت جو ہے نا یہ یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے رہتے ہیں، یوسف علیہ السلام کے دکھ میں رہتے ہیں۔ تو یہ ایک تو ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، نور ختم ہو گیا، اور دوسرا یہ کہ یہ بالکل ہی مرنے کے قریب ہو گئے ہیں۔ ایسا دکھ جو انسان کے اندر اتنا زیادہ اثر کر جائے کہ وہ موت کے قریب چلا جائے، مرنے والا ہو جائے، دل پر لے لینا جسے کہتے ہیں ہم۔ اب یہ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کا جواب، قال، کہا یعقوب نے، انما اشکو بثی، بے شک میں تو صرف شکایت کرتا ہوں اپنی بے قراری کی، وحزنی الی اللہ، اور اپنے غم کی اللہ کی طرف، وعلم، اور میں جانتا ہوں، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ حتیٰ، حتیٰ کہ، حت الوسط، حت الامکان، الحالکین، ہلاکت، ہلاک، مہلک بیماریاں، اشکو، شکوہ، شکایت اور شاکی، حزنی، حزن و ملال اور عام الحزن، عالم، علم، عالم، معلوم اور تعلیم، تعلمون، یا بنیہ، ابن آدم،
ابن قاسم اور متبنہ۔ فتحسسوا، حس، محسوس اور محسوسات، ابھی اخی ہی، اخوت اور مواقعات، عربک کے ورڈز دیکھیے، حردن گھل کر مرنے کے قریب، وسی بے قراری، یہ ورڈز ہمارے پاس عربک ہیں، باقی سارے ورڈز ہمارے ریپیٹڈ اور سملر ورڈز ہیں۔ اب یہاں سے دیکھیے آیت نمبر 85 کہ یوسف کو، یہاں یہ تو ہم اس کو ایکسپلین کر چکے ہیں۔ 86 کہا یعقوب نے، بے شک میں تو صرف شکایت کرتا ہوں اپنی بے قراری اور غم کی اللہ کی طرف، اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ جو تم نہیں جانتے۔ اس سے میں یہ پتہ چلا کہ انسان کی زندگی میں اپ اینڈ ڈاؤن، دکھ سکھ، مالی آسودگی، رزق کی کمی، اپنے پیاروں کا چلا جانا، کسی کام کا رک جانا، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اس میں دل نہیں چھوڑنا، حوصلہ نہیں ہارنا، لوگوں کے آگے نہیں رونا، رونا اور تکلیف کس کے آگے ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے ہے۔ جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ہمیں کہا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اور یہی چیز ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں موجود ہے۔ مکہ میں تبلیغ کی، دین کی دعوت دی، کوئی ایمان نہیں لایا، جو کہ اپنے تھے، بیگانے نہیں تھے۔ جب تھک چکے تو طائف چلے گئے کہ شاید وہاں کوئی ایمان لے آئے۔ طائف میں گئے تو وہ تو پرائے، وہ لوگ بھی پرائے تھے، اپنے نہیں تھے۔ مکہ والے تو اپنے تھے۔ وہ نہ صرف یہ کہ ایمان نہیں لائے، بلکہ انہوں نے ظلم و ستم کی اتنی انتہا کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے، خون و خون کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، لیکن پھر بھی گلہ زبان پہ نہیں آیا، بلکہ یہی کہتے تھے انما اشکو، اور اس کے ساتھ دعا کرتے تھے۔ ہمیں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے صبر، حوصلہ اور ضبط مانگنا ہے زندگی کے نشیب و فراز میں، زندگی کے دکھوں میں، زندگی کی تکالیف میں، اور رونا صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے ہے۔ وہی حاجت روا ہے، وہی ماننے والا ہے، وہی سننے والا ہے، وہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام دکھوں کو، پریشانیوں کو مایوسیوں میں بدلنے سے پہلے ان تمام دکھوں اور تکلیفوں کو ہٹا دے اور ان کو سکھوں میں تبدیل کر دے، اور رات اندھیری جتنی بھی اس کے بعد صبح لازمی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے کہ بندہ اس کے آگے گڑ گڑائے، اس کے آگے روئے، اس کے آگے اپنے دکھ بتائے، اپنی بے قراری کی، غم کی شکایت اس کے آگے کرے۔ اللہ تعالیٰ علیم و بذات الصدور ہے، وہ جانتا ہے کہ بندہ میرا تکلیف میں ہے، اور وہ نہیں برداشت کرتا کہ اس کا بندہ تکلیف میں رہے۔ وہ یہ جو ضرور چاہتا ہے کہ اس کا بندہ رجوع اس کی طرف کرے۔ ہماری زندگیوں میں بہت دکھ ہیں، پریشانیاں ہیں، صحت کے معاملے میں، گھروں کے معاملے میں، اولاد کے معاملے میں، رزق کے معاملے میں، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے گڑ گڑانا ہے، اس سے دعائیں مانگنی ہے، اسی سے حاجت مانگنی ہے۔ اور یہ جو بیٹے کی بات تھی نا کہ آپ علیہ السلام بیٹے کے غم میں روتے تھے اور سارا کچھ کرتے تھے، تو وہ تو بیٹے تو آرام سے کہہ دیتے تھے کہ تجھے تو بڑا غم ہے، تو گھل جائے گا، مر جائے گا، تو ہر وقت یوسف کو یاد کرتا رہتا ہے، آنکھیں سفید ہو گئی ہیں۔ اس کا دکھ وہی جانتا ہے جو اس سے گزر رہا ہوتا ہے۔ ماں باپ، اولاد جتنی بھی ہو، جیسی بھی ہو، کبھی اس کو فراموش نہیں کر سکتے، اور اگر اولاد آنکھوں کے سامنے دنیا سے چلی جائے نا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ صبر دے دیتے ہیں، لیکن جو آنکھوں سے اوجھل ہو جائے، جس کا کچھ پتہ نہ ہو، وہاں پہ صبر نہیں آتا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اور حضرت بنیامین کے معاملے میں جو حضرت یعقوب علیہ السلام غمزدہ تھے، صرف وہی جانتے ہیں، کیونکہ وہ گزر رہے تھے اس فیز سے۔
اولاد بھی ہو اور معاشرہ چونکہ ہمارا بیٹوں کا ہی ہے، وہ بھی بیٹے، تو وہ اس طرح سے آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں، پتہ نہ چلے کدھر ہیں، تو وہ جو تکلیف ہوتی ہے نا اس کو صرف وہی جانتا ہے جو کہ اس سے گزر رہا ہوتا ہے، عام بندہ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ اس کو اندازہ اس انسان کو ہوتا ہے جو اس فیز سے گزرا ہو، جس نے اس فیز کو دیکھا ہو کہ ہو بھی اولاد اور اولاد بھی ہو بیٹا، اور وہ یوں گم ہو جائے، ایک بھی اور دوسرا بھی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، انہیں نیک و صالح بنائے، انہیں ہر برائی اور غم سے بچائے، ہماری آنکھوں کے سامنے رکھے ان کو۔ جن کے بیٹے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، دین کے لیے مخصوص کر دے، دین کے لیے قبول کر لے، اور جن کے نہیں اللہ تعالیٰ ان کو بیٹے عطا کرے، اور وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔